الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 140 140 اور ہمارا عنوان ہے ھذا سید العالمین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شام کی طرف گئے، اور شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب یعنی پنڈت رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پنڈت کے پاس سے گزر ہوتا تھا، مگر وہ کبھی بھی ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ جب وہاں جا کر اترا جہاں راہب رہتا تھا، تو وہ راہب خلاف معمول اپنے گرجا گھر سے، اپنے عبادت خانے سے نکل کر کے ان قافلے والوں میں آیا اور جاسوسانہ نظروں سے ایک ایک فرد کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک یعنی بابرکت ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہنے لگا، ھذا سید العالمین، یہ پوری دنیا اور پوری کائنات کے سردار ہیں۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، جن کو اللہ رب العزت تمام کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجیں گے۔ تو سرداران قریش نے اس راہب پنڈت سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، اس کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکل کر، گھاٹی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر بسیں چل رہی ہیں اور ٹولے چل رہے ہیں، تو یہ دو پہاڑوں کے بیچ کے جو راستے ہوتے ہیں، دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، اسے گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا باقی نہیں رہا تھا جس نے پیارے آقا سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا ہو۔ سارے درخت اور سارے پتھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہے جس کے لیے وہ سجدہ کر سکے؟ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو سیب یعنی سفرجن ایپل کے مشابہ ہوگی، اس کی طرح ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ یعنی شولڈر کے نیچے واقع ہوگی۔ تو راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا، اور فقط ایک آپ کی وجہ سے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرا کر کے لایا، اور کھانے کے لیے سب حاضر ہو گئے، لیکن اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ تو راہب نے پوچھا کہ میں پورے تجارتی قافلے والوں کے لیے کھانا بنا کر کے لایا ہوں، اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، تو آپ کہاں گئے ہیں؟ اس کو پتا چلا کہ وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تجارتی قافلہ ہے، ابھی راستے کے بیچ میں ہے، اور وہاں پر بھی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام 2 منٹ کے لیے بھی آرام نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذات کو تجارتی اعمال میں مصروف رکھے ہوئے ہیں، اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، کبھی بسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ فٹافٹ ہم اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لیتے ہیں، تو سب لوگ
اس زمانے میں تو سائے کے لیے درختوں کے علاوہ اور کوئی چیزیں ہوتی نہ تھی، تو سارے قافلے والوں میں سے ہر فرد نے ایک درخت اور جھاڑ کے نیچے سائے میں جگہ کنفرم کر لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اب بیٹھتے ہی درخت کا جو سایہ تھا وہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آٹومیٹک جھک گیا، یعنی ان کی طرف سایہ ہو گیا۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو رہا ہے اور جھک رہا ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا وہ راہب، اور یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ان کو، یعنی پیارے آقا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روم کی طرف مت لے جانا، کیونکہ رومی لوگ اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات، اخلاق اور آپ کے نبی ہونے کی نشانیوں سے آپ کو پہچان کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ اتنی بات اس راہب نے وہاں قافلے والوں سے بتائی، اور پھر اس کے بعد ایک آگے بھی کلام ہے۔ تو عزیزان ملت، آپ نے دیکھا کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی تصدیق اور نبی ہونا یقینی ہے اور خاتم الانبیاء ہے، اس کی ساری نشانیاں نبی بنائے جانے سے پہلے بچپن ہی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان قدرت سے ظاہر فرما دی تھی، جیسا کہ ان معجزات اور ان قصوں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، اور امتی ہونے ہی کی حالت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العزت پوری امت میں اتفاق، اتحاد، محبت اور ایکتا پیدا فرمائیں، باہمی چپقلش، منافرت اور جھگڑوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔